ائمہ سے رہنمائی لیں، لیکن کتاب و سنت پر ان کو حاکم نہ بنائیں۔ ائمہ نے کبھی ایسا دعویٰ بھی نہیں کیا بھئی کتاب و سنت کی دلیل بھی آ جائے لیکن تم نے میری بات نہیں چھوڑنی، ایسا کسی امام نے نہیں کہا۔ کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جلیل القدر صحابہ کرام، عمر فاروق جیسے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما جیسے، ان کی بات کو بھی صحابہ چھوڑ دیتے تھے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ امیر المومنین آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور امیر المومنین نے کبھی اس کو اپنی توہین نہیں گردانا، شکریہ ادا کیا ہے، اللہ کا شکر کیا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں اور ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ہمارے بعد والے امام جو ہمارے نزدیک محبوب شخصیات ہیں، قابل قدر ہیں، وہ صحابہ کرام سے زیادہ شان اور مقام والے نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یہ صحیح بخاری میں واقعہ منقول ہے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو مرتد کو ایک بھی اور سانس لینے کی اجازت نہیں، اس کو فوراً قتل کیا جائے، عدالت میں لایا جائے، اس سے توبہ کروائی جائے، توبہ نہیں کرتا تو بس اس کو ایک منٹ کیا، ایک دن کیا، ایک منٹ، ایک لمحہ بھی اس کو جینے کی اجازت نہیں ہے، قتل کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصے میں آئے، اتنے بڑے مرتد ہیں، بدبخت، زندیق، جلا دو ان کو، زندہ آگ میں پھینک دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا، یہ عمل ہو گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حکم صادر ہوا، اس کی تعمیل بھی کر دی گئی۔ بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا تو فرمانے لگے، میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، تلوار سے ان کے سر، ان کے تن سے جدا کرتا، ان کو آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ رب العزت کا عذاب، آگ اللہ کا عذاب ہے، کسی انسان کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ اللہ کا عذاب دے۔ کرنے والے عمل، حکم دینے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، ان کے علم و عمل میں کس کو شبہ ہے، ان کے ورع و تقویٰ میں، ان کی شان اور مقام میں کس کو شبہ ہے؟ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو نہ صرف چھوڑا ہے بلکہ بتایا بھی ہے کہ یہ عمل درست نہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی توہین اور گستاخی سمجھا۔ یہ نہیں کہ عبداللہ بن عباس کو پکڑو اور اس کو کوڑے مارو، میرے خلاف کہہ رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کا حکم مرنا واجب ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ اور بھئی خلیفۃ المسلمین کا حکم ماننا کس نے واجب کیا ہے؟ اللہ نے واجب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے۔ جبکہ ہمارے امام، وہ امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں رحمہم اللہ، ان کا حکم ماننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا نہیں۔ جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے، عبداللہ بن عباس انکار کر دیتے ہیں کہ میں یہ حکم نہیں مانوں گا، تو کیا یہ حکم نہ ماننے سے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی توہین ہو گئی؟ نہیں۔ تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل آتے ہیں، آپ کے پاس حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، نبی کی یہ حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنازے میں فاتحہ کی قرات سنت ہے، پڑھنی ہے، اور سنت کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نہیں ہے، نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ ایک سنت ہے جو فرض کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہاں یہ لفظ فرض کے مقابلے میں نہیں بولا گیا، کیونکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ابو امامہ سہل بن حنیف بھی کہتے ہیں کہ جنازے میں فاتحہ کی قرات سنت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور اسماء بنت یزید انصاریہ اور ام شریک رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھو، اور آپ نے عمل بھی کیا ہے، آپ جنازہ میں فاتحہ پڑھتے بھی تھے، صحابہ کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کس کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ نبی کے فرمان کے بعد بھی آپ اس کی بات پر عمل کریں؟
چاہے کوئی بھی ہو، ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا۔ اب وہ میں نے سنا، آخری بات کرتا ہوں، وہ بات کر رہے تھے، مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازے میں کوئی قرات نہیں کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فاتحہ کو عام قرات نہیں قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتحہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العزت نے نماز قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرا ہے، ایک میرے بندے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے آدھی فاتحہ میرے لیے ہے یعنی میری ثنا ہے، اور آدھی فاتحہ بندے کے لیے یعنی دعا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو فاتحہ عام قرات نہیں ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازے میں فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں کرتے تھے۔ ہم اس سے منکر نہیں ہیں، امام کے پیچھے ہوں تو صرف فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ قرات کسی بھی نماز میں نہیں کرنی، فرض ہو نفل ہو، امام کے پیچھے ہیں تو صرف فاتحہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ حالانکہ ہم ان کی بات کو چھوڑ بھی نہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاتحہ کے علاوہ عام قرات نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔